بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8۔ آج ہم آپ کی اردو کی درسی کتاب کے سبق ایک اچھے طالب علم کی خصوصیات کو پڑھیں گے۔ سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم سبق میں موجود نئے الفاظ اور اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سما موقع، آنکھ کا تارا ہونا، بہت پیارا لگنا، صحرا سر ہونا، کارنامے کا ذمہ دار ٹھہرنا، تذبذب کا شکار ہونا، شک و شبہ ہونا، یقین نہ ہونا، معمار تعمیر کرنے والا، ہمہ وقت ہر وقت، محرک حرکت دینے والا، کسوٹی جانچ پرکھ یا معیار، اعزاز عزت و رتبہ، گمان خیال، کمہکہ جیسا ہونا چاہیے، عبارت ہونا، گہرا تعلق ہونا، سرشار بھرپور، کاوشوں کوششوں، بدرجہ اتم آخری حد تک، مسلمہ معنی ہوا تسلیم شدہ۔ چلیے اب ہم سبق پڑھتے ہیں۔ ایک اچھے طالب علم کی خصوصیات۔ اسکول میں جشن کا سا سما تھا۔ آج طلبہ و طالبات کے لیے پڑھائی، کھیل، ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور نظم و ضبط، اسکول میں حاضری، پابندی وقت، اساتذہ کا احترام اور ساتھی طلبہ و طالبات کے ساتھ برتاؤ وغیرہ جیسے شعبوں میں بہترین کارکردگی پر انعامات دیے جانے تھے۔ جس اعزاز کے لیے بچوں میں سب سے زیادہ جوش و جذبہ پایا جاتا تھا وہ تھا بہترین اور مثالی طالب علم قرار پانا اور اس کے لیے خصوصی انعام حاصل کرنا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ اعزاز عمر عباس جیتے گا کیونکہ وہ ایک نہایت ہونہار طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی آنکھ کا تارا بھی ہے۔ وہ نہایت فرمانبردار ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں ہمیشہ اعلیٰ کارکردگی دکھاتا ہے۔ اس کی امی جان اسکول میں انگریزی پڑھاتی ہیں۔ ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ عمر عباس ایک مثالی طالب علم کے روپ میں دیکھیں۔ دوسری طرف بہت سے بچے یہ گمان کرتے تھے کہ اس اعزاز کو پانے کا سہرا اس دفعہ سرمد کے سر سجنے والا ہے، وہ بھی اساتذہ اور طلباء میں اپنی بے مثال تعلیمی کارکردگی، نظم و ضبط کی پابندی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے، غرض یہ کہ ایک مثالی طالب علم ہونے کی تمام تر صلاحیتوں کا مالک ہے۔ ویسے تو اس اسکول کا ہر طالب علم اپنی مثال آپ ہے۔ اس اسکول میں آ کر احساس ہوتا ہے کہ ایک تعلیمی ادارے کو کس طرح طلبہ و طالبات کی تعلیم و تربیت کمہکہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا ابھی تک سب تذبذب کا شکار تھے کہ کون بنے گا اس سال کا مثالی طالب علم۔
جلسہ تقسیم انعامات تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے شروع ہوا۔ پرنسپل صاحب نے اسکول کی پورے سال کی کارکردگی پر نہایت سیر حاصل روشنی ڈالی۔ دوسرے انعامات کے بعد وہ مرحلہ آیا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ مہمان خصوصی کو اسٹیج پر بلایا گیا تاکہ وہ اس اعزاز کو اس کے حقدار کے سینے پر سجائیں۔ مہمان خصوصی نے اپنی مختصر سے خطاب میں فرمایا کہ یہاں آ کر مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ اس اسکول کا ہر طالب علم بہترین اور مثالی طالب علم کا اعزاز پانے کا اہل اور حقدار ہے۔ ہمارے پیارے وطن کے ہر تعلیمی ادارے کو ایسے ہی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین ماحول اور مواقع دینا ہوں گے۔ انہوں نے سب طلبہ و طالبات کی کارکردگی کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آخر رسمی طور پر یہ اعزاز تو ایک ہی طالب علم کو دیا جانا ہے، اس لیے اساتذہ اور پرنسپل صاحب کی متفقہ رائے کے مطابق اس سال کا بہترین اور مثالی طالب علم سرمد افتخار کو قرار دیا جاتا ہے۔ سرمد نے اپنا اعزاز مہمان خصوصی سے تالیوں کی گونج میں وصول کیا۔ اس طرح وہ جلسہ اختتام پذیر ہوا اور طلبہ و طالبات اور مہمانان گرامی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے دن اسکول کا آغاز ہوا تو بچے اپنی اپنی جماعتوں کے کمروں میں چلے گئے۔ جماعت ہشتم کے انچارج جناب انوار الحق صاحب جب جماعت میں داخل ہوئے تو بچوں نے کہا کہ آج ہمیں موضوع سے ہٹ کر صرف یہ بتایا جائے کہ ہم میں سے ہر ایک مثالی طالب علم کیسے بن سکتا ہے۔ انوار الحق صاحب نے انہیں بتایا کہ حقیقت میں یہ بات موضوع سے ہٹ کر ہرگز نہیں، اسکول میں آ کر علم اور اچھائی کی ہر بات جاننا اور سیکھنا آپ کی تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا حصہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہر بچہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرے۔ یہ اظہار رائے بھی آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ میں آخر میں بحث کو سمیٹ کر اپنی رائے دوں گا۔ اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر بچہ اس میں حصہ لے گا، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وقت کم ہے، اس لیے ہر بچہ 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لے گا۔ ہاں، تو اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اگلی صف میں بیٹھی ہوئی طالبات کی باری ہے۔ افرا، آپ بحث کا آغاز کریں۔ افرا: جناب، طلبہ و طالبات سے قوم کا مستقبل عبارت ہے۔ وہ کل کی ذمہ دار شہری اور ملک و قوم کے شاندار مستقبل کے معمار سمجھے جاتے ہیں، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو بہترین اوصاف کا حامل ہونا چاہیے۔ ہمیں محب وطن ہونا چاہیے اور وطن اور اہل وطن کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی ذات سے بلند ہو کر قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ملک و قوم کے لیے ہر قربانی کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔ انوار صاحب: بالکل درست کہا افرا تم نے۔ وطن اور اہل وطن کی خدمت کا جذبہ ہماری تمام تر کاوشوں اور جد و جہد کا محرک ہے۔ ملک و قوم کے لیے عظیم کارنامے سر انجام دینے کے لیے ہمارے اندر حب الوطنی کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہونا چاہیے۔ ندا، آپ کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ ندا: سر، میری نظر میں ایک مثالی طالب علم کے لیے سب سے اولین اہمیت کی خاصیت و خصلت صاف ستھرا ہونا ہے۔ وہ طلبہ طالبات جو اپنی جسمانی اور لباس کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی کتابوں، بیٹھنے کی جگہ، ارد گرد کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، وہ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہتے ہیں، جو کہ مثالی طالب علم بننے کے لیے لازم ہے۔ انوار صاحب: شاباش! آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ جب تک صحت و تندرستی نہ ہو باقی اوصاف پیدا کرنا محال ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین بھی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہاں عائشہ، تم کچھ کہنے کے لیے بے چین نظر آ رہی ہو۔ اب آپ کی باری ہے، کہیے کیا کہنا چاہیں گی آپ اس بارے میں؟ عائشہ: جناب، میرے نزدیک وقت کی پابندی ایک طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جب تک ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے، ہم اپنے بقیہ اوصاف اور صلاحیتوں سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ انوار صاحب: بالکل درست کہا آپ نے۔ ہمارا دین بھی ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ وقت کی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، مقررہ اوقات پر روزہ رکھنا اور افطار کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ بھی ہم سے وقت کی پابندی چاہتا ہے۔ عبداللہ دیر سے کچھ کہنے کے لیے بے قرار نظر آ رہا ہے، کہیے عبداللہ، کیا کہیں گے آپ؟ عبداللہ: سر، ایک مثالی طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے حقوق و فرائض کا نہ صرف علم ہو بلکہ انہیں پورا کرنے کی لگن بھی ہو۔
اگر طالب علم اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے تو وہ آج کا بہترین طالب علم اور کل کا اچھا شہری بن سکتا ہے۔ انوار صاحب: شاباش، تمہارا کہنا بالکل بجا ہے۔ جب ہمیں احساس ہو کہ ہمیں کیا حقوق حاصل ہیں، ہمارے فرائض میں کیا کیا شامل ہے اور ہم ان فرائض کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں، تو ہم اچھے طالب علم ہی نہیں بلکہ اچھے انسان اور اچھے مسلمان بھی بن سکتے ہیں۔ اب اسد کی باری ہے۔ ہاں اسد، تمہارا کیا خیال ہے ایک مثالی طالب علم کے بارے میں؟ اسد: جناب، ایک اچھے اور مثالی طالب علم کے لیے اچھے اخلاق کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اسے اساتذہ اور والدین کا فرمانبردار اور مؤدب ہونا چاہیے۔ وہ بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت و پیار سے پیش آئے، دوسروں سے اچھا سلوک کرے، درد مندوں اور ضعیفوں کے کام آئے۔ اسے سچ سے محبت اور جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے۔ انوار صاحب: اسد، آپ نے تو پوری زندگی کا فلسفہ چند الفاظ میں بیان کر کے گویا دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات کی ہے۔ آپ کی بات بالکل حرف بحرف درست ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اب کاشف کی باری ہے۔ ہاں کاشف، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کاشف: سر، یہ میرا ہی نہیں سب کا خیال ہونا چاہیے کہ ایک مثالی طالب علم کو تعلیم اور پڑھائی میں مثالی کارکردگی دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں، کھیل، تقریری اور تحریری مقابلوں، مباحثوں، مذاکروں میں بھی بھرپور شرکت کرنی چاہیے۔ انوار صاحب: درست کہا آپ نے۔ ایک اچھا طالب علم پڑھائی کے ساتھ ساتھ دیگر صحت مند سرگرمیوں اور فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اب فہد کی باری ہے۔ ہاں فہد، تم بھی اپنے خیالات کا اظہار کرو۔ فہد: جناب، ایک اچھے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ لباس، خوراک اور زندگی کے تمام معاملات میں سادگی اور میانہ روی اختیار کرے اور تکلفات سے دور رہے۔ انوار صاحب: بالکل درست کہا آپ نے۔ ہمارا دین بھی ہم سے یہی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میانہ روی بہترین حکمت عملی ہے۔ آصف: تم کیا کہنا چاہو گے؟ آصف: جناب، درسی کتابوں اور اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے کی افادیت اپنی جگہ مسلمہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے طالب علم کے لیے حالات حاضرہ سے واقفیت کے لیے اخبارات کا مطالعہ کرنا، ٹیلی ویژن حالات حاضرہ کے پروگرام دیکھنا اور اچھے رسائل اور جرائد کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انوار صاحب: درست کہا آپ نے۔ تعلیم صرف چند کتابوں کو زبانی یاد کر لینے کا نام نہیں۔ عدیل: آپ خاموش بیٹھے ہیں، کچھ کہو تم بھی۔ عدیل: سر، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن وقت بہت کم ہے، اس لیے اتنا کہوں گا کہ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کی پابندی کرنے کی تلقین کرتا ہے اور ہمارے عظیم قائدین نے بھی یہی سبق سکھایا ہے کہ جس فرد یا قوم میں نظم و ضبط نہیں، اس میں اور عام جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ قائد اعظم ہمیں اتحاد، ایمان اور تنظیم یعنی نظم و ضبط کا سبق دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ایک مثالی طالب علم ہو یا مثالی شہری یا مسلمان، سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ انوار صاحب: آپ کی بات 100% درست ہے۔ ایک مثالی طالب علم یا مثالی مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ لوگ بھی اس کی صداقت و شرافت اور جرأت کی گواہی دیں۔ آپ سب نے ایک مثالی طالب علم کے اوصاف بتائے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی اولین ترجیح پڑھائی ہونی چاہیے۔ جو کچھ آپ پڑھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی مثال قرآن مجید میں کچھ یوں ہے کہ جیسے کسی گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان کتابوں میں کتنا بھی علم اور اچھی باتیں ہوں وہ بے سود ہوں گی، کیونکہ ان پر عمل جو نہیں ہوگا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کو اپنے اندر یہ تمام اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جن کا ذکر ابھی ہم سب نے مل کر کیا ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اتنے میں اگلا پیریڈ شروع ہو گیا۔ بچوں نے اپنے استاد محترم انوار الحق صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آج انہیں نہایت مفید معلومات حاصل ہوئیں اور اظہار رائے کا موقع بھی ملا۔ انوار الحق صاحب نے بچوں کو خدا حافظ کہا اور اگلی جماعت میں چلے گئے۔ بچوں، ہم نے سبق
کو مکمل کر لیا ہے، اب ہم اس کے بنیادی نکات کو دہراتے ہیں کہ اس سبق میں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں۔ اس میں ایک اچھے اور مثالی طالب علم کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ ایک اچھے اور مثالی طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت کا پابند ہو، نظم و ضبط کا خیال رکھے، صفائی کا خیال رکھے، وہ مؤدب ہو، تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ وہ دوسری سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتا ہو، اور کئی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ اسکول ہیں جو تعلیمی ادارے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ اعزازات مقرر کریں، ان کو اعزازات سے نوازا جائے تاکہ بچے ان کو حاصل کرنے کے لیے مزید اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو سب سے اچھی بات اس چیپٹر میں بتائی گئی ہے اس سبق میں کہ علم جو ہے وہ بغیر عمل کے بیکار ہے، وہ علم کسی کام کا نہیں جس پر عمل نہ کیا جائے، لہٰذا آپ جو کچھ پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کی مثال بھی بیان کی گئی ہے کہ ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ ایسا ہے جیسے کسی گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ تو بچوں، امید ہے کہ آج آپ اس سبق کو پڑھنے کے بعد اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔